بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، سب کچھ کرنا لیکن اپنے شوہر کو ان 5 جگہوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی اجاڑ دی جائے گی، تم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گی۔ اپنے شوہر کو ان 5 موقعوں پر اگر اکیلا چھوڑو گی تو یاد رکھنا ساری زندگی سکون کی سانس نہیں لے پاؤ گی۔ شوہر کی بد دعا تمہاری زندگی تباہ اور برباد کر دے گی، پھر تم ساری زندگی تڑپتی رہو گی، کچھ اس طرح تڑپو گی کہ بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آئے گی، کچھ اس طرح مصیبتوں کی دلدل میں پھنستی جاؤ گی کہ باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے، جن جن عورتوں نے اپنے شوہروں کو ان 5 مقامات پر اکیلا چھوڑا، ان عورتوں کو کبھی بھی سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا اور اللہ ناراض ہوا۔ ایسی عورتوں پر زمین بھی لعنت کرتی ہے اور اللہ کے نوری فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ 5 موقع بتانے سے پہلے آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی۔ یہ اس عورت کا واقعہ ہے جس نے اپنے شوہر کو 5 موقع پر بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ پھر اس کی زندگی میں کون کون سی مصیبتیں آئیں اور اس کی زندگی میں کون کون سے برے وقت آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس پر عذاب بھیجا، وہ منظر کیسا تھا، یہ سب جاننے کے لیے آج آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک اللہ والا تھا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا، وہ ہمیشہ اللہ کی محبت میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن وہ لمبے سفر پر نکلا، سفر اتنا طویل تھا کہ اس کا جسم تھکان سے نڈھال ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ بہت بڑے قبرستان کے قریب پہنچا جو کہ ایک سنسان اور خاموش جگہ تھی۔ قبرستان کے کنارے ایک قدیمی اور گھنا درخت کھڑا تھا۔ اللہ والا اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے زمین پر کپڑا بچھایا اور تھکاوٹ سے چور ہو کر کپڑے کے اوپر ہی لیٹ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ ابھی اس کی آنکھیں بند ہونے ہی والی تھی کہ اچانک قبرستان کی خاموشی اور ایک عجیب دل دہلانے والی آواز نے اس کی نیند کو توڑ دیا۔ وہ آواز اللہ کے کانوں تک ایسے پہنچی جیسے کوئی روح اپنی بے بسی اور غم کا ازالہ کر رہی ہو۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، وہ بیوی جو اس وقت قبر کے اندر سوئی ہوئی ہے، اسے کبھی بھی بخشش نصیب نہ کرنا، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے اور میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اس نے مجھے 5 جگہوں پر ہمیشہ اکیلا چھوڑ دیا تھا، میری مدد نہیں کی تھی، اس لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر اللہ والا فوراً اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کس کی تھی، کیا یہ واقعی کسی قبر سے آ رہی تھی، اور وہ عورت کون تھی جس کے لیے اتنی بد دعا کی جا رہی تھی۔ اللہ والے نے اپنی نظریں قبرستان کی طرف دوڑائیں اور غور کرنے لگا۔ قبرستان کی خاموشی میں پھر ایک آواز گونجی، یا اللہ اسے کبھی معاف نہ کرنا، یہ گنہگار تھی، اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ ناقابل بیان ہے کیونکہ اس نے مجھے 5 موقع پر اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ والا جلدی سے کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا دل خوف اور حیرت سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں لیکن کوئی بھی شخص نظر نہ آیا۔ آواز بہت واضح تھی، گویا کسی قبر کے پاس بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے یہ بد دعا ہو رہی ہو۔ یا جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا وہ شخص زاروں قطار رو رہا تھا، اس کے آنسو جو تھے بہہ رہے تھے اور وہ کسی بے بسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، یا اللہ میری اس کم بخت بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، وہ بیوی جو اپنے گناہوں کے ساتھ اس قبر میں دفن ہے، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دو اور اس کے لیے قبر کے اندر کیڑے مکوڑے بھیج دینا کیونکہ اس نے مجھے 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر اللہ والے کا دل دہل گیا، وہ حیرت اور خوف کے عالم میں اس شخص کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ والا اس منظر کو دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس عورت نے ایسا کیا کیا ہوگا جو اس کے لیے سخت بد دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ والا تھوڑی دیر تک تو خاموشی سے کھڑا رہا، پھر اس شخص کے قریب جا کر نرمی سے کہا، بھائی تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا میں جان سکتا ہوں تمہیں کس بات کا اتنا دکھ ہے کہ تم اس قبر میں دفن اپنی بیوی کے لیے ایسی بد دعائیں کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی وہ شخص اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پونچھنے لگا اور اللہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں درد اور دکھ سے بھری ہوئی تھیں۔
اور وہ کہتا کہ یہ عورت میری بیوی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ ناقابل بیان ہے۔ اس نے میرا دل توڑا، میرا حق ادا نہیں کیا اور ایسے گناہ کیے جنہوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یہ 5 موقعوں پر مجھے ہمیشہ اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں آج اللہ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ اللہ والا اس کی بات سن کر اور پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا، ایک شوہر کی بد دعا اپنی بیوی کے لیے اس کی قبر کو کس قدر خوفناک بنا سکتی ہے۔ اس کے دل میں اور بھی بہت سارے سوالات پیدا ہوئے۔ اللہ والا اس شخص کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم اتنے بدگمان اور درد کے ساتھ اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر بد دعائیں کیوں کر رہے ہو؟ آخر تمہاری بیوی نے ایسا کیا کیا؟ تو وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، مت پوچھو، میری بیوی نے میری زندگی میں جو کیا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے تو میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اس نے مجھے ان لمحوں میں تنہا چھوڑ دیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے جب بھی وہ 5 موقع یاد آتے ہیں تو میری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اس کی بے وفائی میرے دل پر ایسا زخم دے گئی ہے جو کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ اس لیے میں روز اس کی قبر پر آ کر بد دعا کرتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی کبھی سکون نصیب نہ ہو، جس طرح سے اس نے میری زندگی کو عذاب کیا تھا یہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو، اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہو، کیونکہ اس نے وہ کیا ہے جو ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ والے نے کہا، اے بندہ بتاؤ تو صحیح، ایسے کون سے 5 مواقع تھے جنہوں نے تمہارے دل کو اتنی تکلیف دی؟ شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں، شاید اس میں تمہیں وہ جواب مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اللہ والا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ جو عورت قبر میں دفن ہے، ایک وقت تھا یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا جو بھی اسے دیکھتا پہلی نظر پر ہی فدا ہو جاتا۔ یہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں یہ رہتے تھے۔ ایک دن میرا ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور حسن نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا۔ میری قدم بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے نظریں جھکا لی اور میں نے نرمی سے کہا، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو اس نے دھیرے سے جواب دیا، یہ جو جھونپڑی ہے نا، اس کے اندر میرے ماں باپ بیٹھے ہیں۔ میں اس جھونپڑی کی طرف بڑھا اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ وہاں کا منظر ایسا تھا کہ دل میں ہمدردی اور رحم کا طوفان اٹھنے لگا۔ ان کے ماں باپ کے چہرے غریبی اور شدت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ ان کے کپڑے بوسیدہ اور حالات بے حد خراب تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے امید کی چمک تھی۔ میں نے ان دونوں سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی بیٹی کو اچھی زندگی دوں گا جس کا وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ساتھ ہی میں نے ان کی بہت زیادہ مالی مدد کی اور انہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ دیا۔ ان کے دل خوشی اور حیرت سے بھر گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب وہ لڑکی میری بیوی بن گئی۔ شادی کے بعد میں نے نہ صرف اپنی بیوی کو بے حد محبت سے نوازا، اس کا بہت خیال رکھا، اس کے ماں باپ کے لیے بھی خوبصورت مکان بنوایا تاکہ وہ خوبصورت اور پرسکون زندگی گزار سکے۔ میں اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرنے لگا، اس کی ہر تمنا کو اپنی استعداد سے بڑھ کر پورا کیا۔ وہ میری زندگی کا مرکز تھی اور میں نے اسے اپنی محبت اور عزت سے تاج پر بٹھا دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی کے دن خوشحالی اور سکون کے ساتھ گزرتے رہے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیوی ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی اور یہ بیماری ایسی تھی کہ جب اسے تکلیف ہوتی تو اس کا دماغ بے قابو ہو جاتا، اسے شدید سر کا درد ہوتا اور یہ درد صرف اسی وقت کم ہوتا جب اس کے دماغ پر ہم 2-4 جوتے مارتے، اور جب ہم اس کے دماغ پر 2-4 جوتے مارتے تو اس کا درد رک جاتا۔
یہ سن کر لوگ حیران ہو جاتے، لیکن حقیقت یہی تھی، یہ بیماری اس کی سزا تھی۔ اللہ والے اگر حقیقت پوچھتے ہو تو یہ بیماری نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کی بے وفائی کی سزا تھی۔ یہ وہ سزا تھی جو اس نے 5 اہم موقعوں پر مجھے اکیلا چھوڑنے کی وجہ سے پائی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی بیماری کی ہر ممکن علاج کروانے کی کوشش کی، بڑے سے بڑے طبیب کے پاس گیا، دعائیں کی، صدقہ کیا، لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور میں بے بسی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ آخرکار ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو نکال کر لے گیا۔ میری بیوی مر گئی۔ بیوی تو مر گئی، لیکن میرے دل میں ایسی چوٹ کر کے چھوڑ گئی تھی، ایسی نفرت چھوڑ گئی جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بے حد محبت کی تھی، لیکن اس نے مجھے 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا کہ میرے دل میں گہرے زخم دے گئی۔ مجھے میری بیوی کی میت کو جب کندھوں پر اٹھایا گیا اور لوگ اسے قبرستان لے جا رہے تھے تو سب کے دلوں میں اس کے لیے دعائیں تھیں، لیکن میں ایک ایسا اکیلا شخص سے واحد تھا جو اس کے لیے بددعا کر رہا تھا۔ لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن میں اکیلا ایسا کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، یا اللہ اس کی قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دے۔ اے اللہ والے، اس کے مرنے کے بعد آج 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ نفرت آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ میں ہر دوسرے یا تیسرے دن اس کی قبر پر آتا ہوں اور یہی کلمات دہراتا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ اللہ والے نے نرمی سے کہا، بھائی یہ تو بتاؤ وہ کون سے 5 موقع تھے جب تیری بیوی نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ وہ کون سے لمحات تھے جنہوں نے تیرے دل کو اس قدر بدزن کر دیا کہ 10 سال گزرنے کے باوجود بھی تیرا دل اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں؟ تو وہ شخص اپنی بات شروع کرنے ہی والا تھا، وہ 5 موقع بتانے ہی والا تھا کہ اچانک قبرستان کے سنسان راستے پر ایک پر نور شخصیت کا گزر ہوا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندے، ان 5 موقعوں کے بارے میں تم کیوں بتاؤ؟ تمہاری بیوی خود بتائے گی کہ اس نے زندگی میں ایسے کون کون سے گناہ کیے۔ یہ سن کر وہ شخص اور اللہ والا دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر قبر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے قبر کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ، اور جو کچھ تو نے دنیا میں کیا وہ سب کچھ بیان کر۔ حضرت عیسیٰ کے کلمات جیسے ہی مکمل ہوئے، قبر ہلنے لگی۔ اچانک قبر کا منہ کھل گیا اور وہ عورت بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی۔ وہ بے حد خوفناک حالت میں تھی، اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس کی زبان اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ عورت کی حالت دیکھ کر وہاں موجود دونوں افراد کے دل دہل گئے۔ اللہ والے کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہ جو شخص اپنی بیوی کے لیے بددعائیں کر رہا تھا خوف سے کانپنے لگا۔ عورت کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے اور اس کے وجود سے گناہوں کی سزا واضح طور پر عیاں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، اللہ کے حکم سے بول اور بتا، تو نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ اور وہ 5 موقع کون سے تھے جب تو نے اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑا اور اس کا دل دکھایا؟ وہ عورت جو مٹی جھاڑتی اور کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی، اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بولنے لگی، اے نبی اللہ، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ کیا جو کسی بیوی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان 5 موقعوں پر اپنی زندگی کو تباہ کر دیا اور میری قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورت، تیرے کانوں اور زبان سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہی ہیں؟ یہ عذاب کیوں ہے؟ اور تیری قبر کو جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا کیوں بنایا گیا؟ عورت نے لرزتے ہوئے اور خوف کے عالم میں جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ آگ میرے گناہوں کا انجام ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو 5 اہم موقعوں پر ہمیشہ اکیلا چھوڑ دیا، اسے دکھ دیا، اسے درد دیا، اور بدلے میں میرے شوہر نے مجھے بددعائیں دی، اور ان کی بددعاؤں نے میری قبر کو جہنم کا کھڈا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
اے عورت ہمیں بتا کہ وہ کون سے 5 موقع تھے جنہوں نے تیرے شوہر کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ وہ آج بھی تجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ عورت نے روتے ہوئے کہنا شروع کیا، پہلا موقع، میری شادی کے کچھ دن بعد ہی میرے شوہر کو کاروبار میں نقصان ہو گیا اور وہ بہت پریشان تھا، اور اس وقت مجھے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے اسے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا یہ سب تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا۔ میں نے اس وقت اسے دلاسا دینے کی بجائے اس کی پریشانی میں اور اضافہ کیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی، اور جب اس پر اچھا وقت آیا تو پھر اس کے گھر آ گئی۔ دوسرا موقع، ایک دن میرا شوہر شدید بیمار ہو گیا، اس کا جسم بخار سے تڑپ رہا تھا اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اس کی تیمارداری کرنے کی بجائے اپنی نیند اور سکون کو ترجیح دی۔ میرا شوہر درد سے تڑپ رہا تھا، مجھے بلاتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں سو گئی۔ میرے شوہر کی تکلیف میری بے حسی کی وجہ سے اور بڑھ گئی تھی۔ تیسرا موقع، جب میرا شوہر امیر تھا تو یہ میرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، لیکن جب یہ بیچارہ غریبی کا شکار ہوا تو میں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں کبھی بھی کوئی بھلائی کرتے نہیں دیکھا، تم نے میری کوئی بھی خواہش نہیں پوری کی، تم نے میری کون سی ضرورت پوری کی؟ یہ سن کر میرا شوہر رونے لگ جاتا ہے۔ چوتھا موقع، ایک دن میرے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا تھا، میرا شوہر شدید صدمے میں تھا اور اسے میرے حوصلے کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اسے قریب جا کر تسلی دینے کی بجائے اپنی ہی تکلیف میں مبتلا رہی۔ وہ اس دکھ کے وقت میں اکیلا تھا اور اسے میرے سہارے کی ضرورت تھی، بجائے میں اس کا سہارا بنتی میں نے اس کی بے بسی اور دکھ کو اور بڑھا دیا۔ پانچواں موقع، میرے شوہر پر ایک چھوٹا سا جھوٹا الزام لگا اور لوگ اسے سچ مان رہے تھے اور میں اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے میری حمایت کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر کی بات کو سچ ماننے کی بجائے لوگوں کی باتوں کو سچ مان لیا، اور شوہر پر یقین کرنے کی بجائے میں نے دوسرے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو ہی قصوروار ٹھہرایا اور اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ میرا شوہر میری اس حرکت کی وجہ سے ٹوٹ کر رہ گیا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ 5 موقع تھے جنہوں نے میرے شوہر کو توڑ کر رکھ دیا اور وہ مجھے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نفرت بھر دی۔ آج میں اس کی بد دعاؤں کے نتیجے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کی بات سننے کے بعد قبرستان کی خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، یہ واقعہ تم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ رشتے اللہ کی امانت ہے اور ان کا حق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، لیکن اگر اس میں بے وفائی آ جائے، اس میں غفلت اور بے حسی آ جائے تو یہ رشتہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ عورت آج اپنے گناہوں کے انجام کو بھگت رہی ہے۔ اس نے دنیا میں شوہر کے حقوق کو نظر انداز کیا اور اب یہ دہکائی جا رہی ہے۔ اللہ نے اس کے اعمال کا بدلہ، اور یہی انجام ہوگا ان عورتوں کا جو اپنے شوہروں سے غافل رہتی ہیں اور ان کی نافرمان رہتی ہیں۔ یہ عذاب ان عورتوں کے لیے تیار رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ فرما جو ہمارے لیے تیری ناراضگی کا سبب بنے، ہمیں ہمارے رشتوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جو تیری پسندیدہ ہو۔ اب وہ شخص جس نے اپنی بیوی کی قبر پر بد دعائیں کی تھی، اب اس کے دل میں نرمی آ چکی تھی۔ اس نے قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ میں نے اسے معاف فرما دیا، اب تو بھی اسے معاف فرما دے۔ میں نے اپنی بیوی کو دل سے معاف کر دیا اور تو بھی اسے معاف کر دے۔ میں نے اپنی بیوی کو حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں معاف کر دیا۔ شوہر کا معاف کرنا ہی تھا کہ قبرستان کی فضا میں سکون آ ٹھہرا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کو ایک سبق بنا دیا تاکہ آنے والی تمام عورتیں اسے یاد رکھیں اور اپنی ان غلطیوں سے بچیں اور دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بننے سے بچ سکتی ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے شوہروں کی وفادار بن جائیں اور ان گناہوں سے بچ جائیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو فیملی اور فرینڈ میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔